السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت یہودی مذہبی پیشواؤں کی پیشگوئیوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام ہدنہ پہنچے تو انہوں نے یوشا نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے یوشا سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشا بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر امامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشا یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشا کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یعنی یہودی قبیلے میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باطا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود ہیں، جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات و انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبیر بن باطا کی یہ باتیں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باطا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کا اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشگوئیوں پر کہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئے، جب وہاں زلزلہ آیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدے کی آگ بھی یکدم بجھ گئی، جبکہ بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ یہ تمام واقعات اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔
جب کفر و شرک کے ایوان لرز اٹھے۔ سابقہ قسط میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت پیش آنے والے چند غیر معمولی واقعات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں ایسا ہی ایک غیر معمولی واقعہ جو شہنشاہ ایران کے محل میں پیش آیا بیان کیا جائے گا۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کی 14 کنگرے یعنی گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس سمجھے جانے والے آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشیروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس یعنی ایران کی طرف امڑے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا کہ چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسرا ایران یعنی ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، جیسے روم کے حکمران قیصر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کسرا ایران کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسرا کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبد المسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبد المسیح بن عمرو نے جواب دیا کہ اگر حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطیح سے، جو شام میں قیصر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں، دریافت کیا جائے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے فن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبد المسیح کی بات پسند آئی اور اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں سطیح کے پاس شام بھیج دیا۔ عبد المسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں سطیح کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنی زرعی مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبد المسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبد المسیح کی باتیں سن کر سطیح چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبد المسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ سطیح نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، شکایتاً چند اشعار پڑھے جس میں سطیح کے عدم التفات کا گلہ کیا۔ سطیح اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسرا ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل قیصر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی عرب ناقہ یعنی اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ جب عبد المسیح نے اپنے ماموں سطیح کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی،
اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ بعد سطح کی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس و روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی، اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔